بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم عزیز دوستو، آپ لوگ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو SBL۔ میرا عزیز دوستو، استغفار کرنے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ابھی میں نے کئی ویڈیوز استغفار کے متعلق الحمدللہ بنائی ہیں اور لوگوں نے ان کو پسند بھی کیا ہے اور کچھ سوال بھی کیے ہیں۔ ابھی 2-3 سوال میرے پاس آئے ہیں کہ جی ہم تو استغفار کرتے ہیں تقریباً 1 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، لیکن ہمیں اس کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو دوستو، استغفار وہ کس طرح کر رہے ہیں، ان کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا کیا ہو سکتی ہے، میں ان ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سمجھ کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بندہ استغفار بھی کرتا ہے لیکن کبھی بعض مرتبہ اس کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اب یہ استغفار کرنا اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ فائدہ نہ ہونا، اس کی وجوہات بہت سی ہیں۔ علماء کا قول بھی ہے، کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو خالی زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہوتا۔ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، عبادت میں اپنے آپ کو ملحوظ رکھے اور گناہوں سے جہاں تک ہو سکے، بلکہ جہاں تک گناہوں سے بچ سکتا ہے بچتا رہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ زبان سے ہم تسبیحات استغفار 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 کی پڑھتے بھی رہیں اور دیگر جو ہمارے معاملات ہیں، دیگر جو ہمارے کام کاج ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی بولتے رہیں، ہم اپنے کاروبار میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کر اس کا مال دبا کر کھا جائیں یہ بھی کرتے رہیں، اور کسی کو جو ہے ناحق ستائیں یہ بھی کرتے رہیں، اور ہم استغفار کی تسبیحات بھی گھماتے رہیں۔ تو اس طرح کے استغفار سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کھلے ہوئے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفار تو کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کئی مہینے ہو گئے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا استغفار کر رہے ہیں۔ میرا عزیز دوستو، آپ اپنے استغفار کو کھنگالیے اور آپ یہ چیک کریں خود کہ میں استغفار تو کر رہا ہوں لیکن میرے اندر سے کون سی ایسی کمیاں ہیں جو کہ ابھی تک میرے اندر دور نہیں ہو پائی ہیں۔ میری استغفار کرنے کے بعد میں بھی وہ کمیاں میرے اندر، جو میں گناہ پہلے کر رہا تھا، جو میرے معاملات تھے، جو میری زندگی کا ایک طرز عمل تھا، وہ اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور استغفار کی تسبیحات بھی خوب گھما رہا ہوں، اور میرا نیت یہ ہے کہ مال دولت اور دنیا کی ساری چیزیں مجھے مہیا اور میسر ہو جائیں اور میں استغفار کرتا رہوں۔ میرا عزیز دوستو، ایسے استغفار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور میں کہتا ہوں آپ ایسا استغفار کرے بھی نہیں۔ آپ استغفار کو خالص نیت کے ساتھ کریں۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پر لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیے تھے، اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں نے اس ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ آپ چاہے جتنا استغفار کر لیں قبول نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیے، حالانکہ ویوز بہت اچھے آئے اس ویڈیو پہ، لیکن لوگوں نے اس پر اعتراض کیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، استغفار کرنے سے یہ ہوتا ہے۔ وہ ویڈیو آپ جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن ہوگا، آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ تھمبنیل اس کا دکھائی دے رہا ہوگا۔ تو میرا عزیز دوستو، ایسا استغفار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کے دیگر معاملات جو ہمارے پہلے تھے، یعنی استغفار کرنے سے پہلے جو ہمارے معاملات چل رہے تھے، وہ سارے کے سارے بالکل بدستور چل رہے ہیں، اور پھر بھی ہم تسبیحات گھماتے رہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہ کریں، نمازوں کی پابندی نہ کریں، اور نیت یہ رکھے کہ ہاں استغفار کرنے سے مجھے مال مل جائے، استغفار کرنے سے میری نوکری لگ جائے، استغفار کرنے سے میرے جو دنیا کے معاملے ہیں وہ بن جائے۔ بہت سے سوال جو میرے پاس آتے ہیں، کئی سوالوں کو تو میں اگنور کر دیتا ہوں، رد کر دیتا ہوں۔ بہت سے سوال تو میرے پاس ایسے آتے ہیں جن میں صرف دنیاوی ہی غرض ہوتی ہے، کوئی اور دوسری غرض نہیں ہوتی۔ میرا عزیز دوستو، آپ استغفار اس نیت سے کریں کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور استغفار کرنے سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ اس نیت سے استغفار کریں، دنیا تو جھک مار کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ ایک سوال اور آیا میری بہن کا، جی کہ میری شادی ہو گئی اور شادی کو کئی سال ہو گئے، میرا زیور مکان اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی تھی کیا وہ واپس مل جائیں گی استغفار کرنے سے؟ تو میرا عزیز دوستو، میں ایسا کوئی انتریامی، کوئی ایسا میں نجومی تو ہوں نہیں میں کہ ساری آپ کو یہ گارنٹی دے دوں کہ آپ استغفار کرنا شروع کر دیں اور ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو واپس دے دے گا، یا آپ کو جو آپ نے کھویا ہے وہ سارا کا سارا آپ کو مل جائے گا۔
میں ایسا نجومی اور آئندہ والی بات تو میں کرتا نہیں، اور نہ جو کوئی کرے وہ بھی جھوٹا ہے۔ آئندہ کی بات کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں جو کتابوں میں، جو احادیث میں، اور جو ہمارے بزرگوں کے قول میں اور قول و فعل میں جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہی چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ استغفار کریں گے، گناہ معاف ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا، اور ممکن ہے کہ جو آپ نے کھویا ہے وہ مل سکے۔ گارنٹی کوئی نہیں لینے کا، گارنٹی کوئی نہیں لیتا کہ ہاں جو کھویا ہے وہ مل ہی جائے گا۔ ان بہن نے بڑا عجیب سوال کیا تھا کہ جی میرا زیور، میرا مکان، میرا گھر، اور جو میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا، کا استغفار کرنے سے واپس مل جائے گا؟ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ختم ہوا کس بنیاد پر ہے، کیا کیا، کیسے ختم ہو گیا، کون سی ایسی لاپرواہیاں آپ نے کر دی ہیں جو سارا آپ کا کچھ تھا وہ ختم ہو گیا؟ کیا آپ کے شوہر کوئی کام نہیں کرتے؟ کیا آپ کے شوہر آپ کے لیے کما کر کے نہیں لاتے؟ کیا آپ کے شوہر صرف آپ کا سامان بیچ کر کھا جاتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ خود سوچئے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن میں اس بات کی گارنٹی نہیں لے رہا، بلکہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اس بات کی گارنٹی، میں تو بہت چھوٹا ہوں، بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفتی، بہت بڑا مقلد بھی اس بات کی گارنٹی نہیں لے گا کہ ہاں استغفار کرنے سے آپ نے جو کھویا ہے وہ واپس مل جائے گا۔ ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہاں استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو قلبی اور دماغی سکون ضرور عطا فرمائے گا، اور آپ جتنا آپ کے پاس ہے آپ اس پر مطمئن ہوں گے، اس پر آپ کو تسلی ہوگی، آپ شکوے شکایت کرنا بند کر دیں گے۔ اور استغفار جب آدمی مستقل کرتا ہے تو دل کے اندر ایسا سکون ملتا ہے کہ جو سکون کہیں نہیں ملتا۔ میں خود اس کا تجربہ کرتا ہوں کہ جب میں اللہ سے لو لگا کر کے خوب استغفار کرتا ہوں، اور استغفار کے تسبیحات اگر میں ایک ٹارگٹ بنا لیتا ہوں کہ آج مجھے اتنا استغفار کرنا ہے، اس ٹارگٹ کے مطابق اگر میں استغفار کرتا ہوں تو دل کے اندر ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ایسا سکون محسوس ہوتا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، بے شک استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور بندے کو وہ دیتا ہے جو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حدیث کے صاف صاف الفاظ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم استغفار بھی کرتے رہیں اور گناہ بھی کرتے رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں، اپنے موبائلوں میں فحش اور عریانی چیزیں بھی دیکھتے رہیں، استغفار بھی ہم کرتے رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی نہ بچائیں، استغفار بھی کرتے رہیں اور اپنے آپ کو ہم اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں ہیرا پھیری سے باز نہ آئے، تو ایسا استغفار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آپ کو اگر یہ میری بات سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ استغفار کے متعلق ایسی ہی ویڈیو آپ کے سامنے آتی رہیں۔ ہاں، استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکے ہر نماز کے بعد میں، یا فجر کی نماز کے بعد میں، یا عصر کی نماز کے بعد میں، یا رات میں بستر پر جانے سے پہلے ہم اگر جتنا استغفار کر سکتے ہیں، جتنا ممکن ہے، جتنا اپنی طبیعت پر گرا نہ گزرے اتنا استغفار کریں، اور اخلاص سے کریں، دنیا کی کوئی اس میں غرض نہ ہو، بلکہ اس نیت سے کریں کہ اللہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو ایسا سکون اور ایسا آپ کو مائنڈ ریفلیکشن ملنا شروع ہو جائے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استغفار کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے رکھیں۔ اللہ حافظ۔